وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھے سب سے مشہور حدیث مقام المحمود کے بارے میں، جو ہمیں ملتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ یہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اسی حدیث کو ہم آگے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور جب میں وہ خاص جملہ بولوں گا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اب تم اپنا سر اٹھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بعد اٹھاؤ، پوچھو اور تمہیں وہ دیا جائے گا۔ ایک جملے میں یہاں تم بات کر سکتے ہو، شفا کرو اور تمہاری شفا قبول کی جائیں گی۔ یہ ہے مقام المحمود۔ اور یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے اس کے آگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے فَيُخُدُّلُ حَدًّا، وہ مجھے کہیں گے کہ الگ الگ کرو کہ کس کس کے لیے شفا کرنی ہے، اور میں ان کی شفا قبول کروں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی شفا جاری رکھتا ہوں جب تک میں کہوں گا کہ یا اللہ کوئی بھی جہنم میں نہیں بچا ہے سوائے ان کے کہ قرآن نے ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا جہنم دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو مشرکون تھے، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالی میں یقین نہیں کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سیم حدیث جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سیم حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ یخرجو من النار، یہ نکالے جائیں گے جہنم کی آگ سے، من کان فی قلبہم مثقال ذرۃ، جس کے بھی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ نکالا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے بھی کہا ہو لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ نکالا جائے گا۔ تو یہ سب نکالے جائیں گے جہنم کی آگ سے، جب تک صرف وہ لوگ جہنم میں بچیں گے جو بالکل بھی ایمان نہ لائے تھے۔ یہ حدیث ہے انس ابن مالک کی۔ تو یہ حدیث میں ہے ذکر مقام المحمود کا، اور کیا ہے یہ؟ پوری انسانیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا، اور پھر جب وہ سر اٹھائیں گے اللہ تعالی کی اجازت سے قیامت کا دن شروع ہوگا۔ یہی شروع ہونا چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا انسانیت کو۔ تو یہ ہے مقام المحمود۔ اب دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ترنت اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کا بیان کیا گیا ہے ان کی امت کے لیے، اور یہ نہیں ہے مقام المحمود، کیونکہ مقام المحمود یہ یونیورسل ہے، اور یہ حدیث کی دوسرا پارٹ جو ہے یہ صرف ان کی امت کا ذکر ہے۔ اس لیے کئی سارے علماء نے اس پہ سوال اٹھایا ہے، جیسے کہ ابن حجر، اور اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہیں،
اور یہ رائے صحیح ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہو وہ لوگوں نے یہ بہت بڑی حدیث کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا ہے، یا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ واقعے بیان کیے جو ایک دوسرے سے جڑے نہیں ہیں۔ مسائل کے طور پر اگر آپ دیکھیے کہ آپ اپنا کوئی آدھا دن کہیں بتاتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں، تو گھر واپس آنے کے بعد آپ پورے آدھے دن کے واقعے نہیں سناتے اپنے گھر والوں کو، آپ صرف اس میں سے 2 یا 3 مین چیزیں جو ہوئی ہے اس سے بیان کرتے ہو، اور یہ 2 یا 3 چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپس میں کنیکٹڈ یا جڑی ہوئی ہو۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی شفا ہے شفا مقام المحمود کی، اور دوسری شفا یہ الگ شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شفا۔ یہ دو الگ الگ شفا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کنٹینیوس ہے، پر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی نہیں ہے۔ تو پہلی کیٹیگری ہے مقام المحمود، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ ہائیسٹ کیٹیگری ہے، سب سے بڑی۔ کیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قیامت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری شفا کی، اور یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے کہ کیا ترتیب ہوں گی قیامت کے دن کی۔ ہم نے دیکھے کہ بعث ہوگا، حشر، شفا مقام المحمود کی وجہ سے، اور دوسری سب شفا کا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، یہ دن کے الگ الگ وقت پہ ہوگا، یہ سب ساتھ میں نہیں ہوگا دن کے شروعات میں، اور شفا شروع رہیں گی، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، مقام المحمود سے شروع ہوں گی اور شروع رہیں گی مومن کے جنہ میں داخل ہونے کے بعد بھی۔ جب یہ سب جنہ کے پھل پھول کھا رہے ہوں گے تبھی بھی شفا شروع رہے گی۔ تو دوسری کیٹیگری شفا کی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم مل چکا ہے، اپنے دائیں یعنی لیفٹ ہاتھ میں انہیں حساب یعنی ان کا ججمنٹ دیا جا چکا ہے، انہیں باندھا بھی گیا ہے سنکلیوں سے، اور پھر اس وقت ان کے لیے شفا آئیں گی، اور اس لیے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور انہیں معاف کیا جائے گا، اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اس کے باوجود جو ہے انہیں معاف کیا جائے گا، اور وہ جنہ میں داخل ہوں گے اس کے باوجود کہ ان کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب یہ سب اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر کوئی کورٹ کسی کو سزا سنا دے تو وہ فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے امام النووی کہتے ہیں کہ یہ شفا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کی اور ان کی شفا ان لوگوں کے لیے قبول ہو گئی۔ القرطبی، القادریہ، ابن حجر یہ سب بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹائپ کی شفا کا ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کی، پر مجھے اس پہ کچھ حدیث یا کچھ بھی نہیں ملا جو واضح ہے، اور کچھ لیٹ آئے علماء کو جو ہے صحابہ کے کچھ آثار ملے ہیں، پر یہ حدیث کی ٹرشری کتابوں میں ہے، تو اس کی کوئی ایکسپلیسٹ حدیث نہیں ہے، یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہاں ویک حدیث ضرور ہے لیکن صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہمیں فور شور نہیں پتا اس کے بارے میں، پر بہت سارے علماء نے یہ کانسیپٹ کو مانا ہے، اسی لیے اس کا سینس بھی بنتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے جہنم میں جانے سے بچائے جائیں گے۔ اب تیسری کیٹیگری، یہ بہت واضح اور ویل ڈاکیومنٹڈ کیٹیگری ہے شفا کی۔ شفا کبیرہ گناہ گاروں کے لیے جو جہنم میں ہوں گے اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا ان کا ادھر ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ جیسے
اگر انہیں 500 سال جو ہے جہنم کی سزا میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس شفا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ 100 سال بعد ہی جہنم سے نکالے جائے۔ یہ ہے سب سے بڑی کیٹیگری ہے شفا کی ہے، اور یہ جنرل ہے، یہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ ہے کہ یہ متقی انسان جو جنہ میں داخل ہونے والے ہیں، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کسے بچانا چاہتا ہے، اور اس کا فائنل ڈیسیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ دیکھیں، یہ دو کنڈیشنز ہم نے دیکھی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرمیشن دے وہ پوچھ سکتا ہے، اور اس کے پوچھنے کے بعد یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، ان کے اوپر ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ شفا ہے جہنم کے کبیرہ گناہگاروں کے لیے، جنہیں جہنم سے نکالا جائے گا ان کا ٹائم وہاں ختم ہونے سے پہلے۔ اور obviously یہ قیامت کے دن نہیں ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے۔ اب یہ کیٹیگری اہل سنہ کے لوگ مانتے ہیں، کوئی بھی اختلاف اس میں نہیں ہے، اور قرآن میں بھی انڈائریکٹلی شفا کو، یہ شفا جو ہے جہنم میں جانے والوں سے جو ہے یہ ہمیں ملتی ہے۔ جہنم کے جو لوگ ہیں انہیں ان کا وقت جہنم میں پورا ہونے سے پہلے وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، جس کا مفہوم ہے، اس دن ہم متقی لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کے قافلوں کو الرحمن کے سامنے بھیجا جائے گا، اور گنہگاروں کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور ان میں سے کوئی شفا کے لائق نہیں سوائے ان کے جن کے لیے اللہ تعالی شفا قبول کرے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی شفا ان گنہگاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور انہیں جہنم سے نکال جنہ میں داخل ہونے کا حکم دیں گے۔ یہ قرآن میں ہے۔ حدیث میں تو بہت سارے ثبوت ہے اس کے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے جابر ابن عبداللہ کی، صحیح مسلم سے، ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفا کا مقصد میرے امہ کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے شفا کا کیا کام ہے؟ جو تہجد پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سوچئے، جو انسان تہجد گزار ہو، متقی ہو، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شفا گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے، جنہوں نے اتنے اچھے کام نہیں کیے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفا کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفا ہے گنہگار لوگوں کے لیے۔ گنہگار جیسے کوئی شراب پینے والا ہو، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو، کوئی زنا کرنے والا ہو، کوئی نماز نہیں پڑھنے والا ہو، یہ ہے گنہگار۔ ان کو بے شک سزا ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفا کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں عمران ابن الحسین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقوامن فی جہنم ہوں گے، لوگوں کے گروپس ہوں گے جہنم میں، یخرجو بی شفاعتی، یہ بہت واضح ہے، یہ لوگ جہنم سے باہر نکلیں گے میری شفا کی وجہ سے۔ بے شک یہ قیامت کے بعد ہے۔ دیکھیے، قضا اور قدر ہو گئی ہے، لوگ جنہ اور جہنم میں آلریڈی جا چکے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کے گروپس جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یُقَلَ لَهُمْ جہنمیون، انہیں جنہ کے لوگ جہنمیون پکاریں گے کچھ ٹائم کے لیے۔ اور یہ شفا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ سب متقی لوگوں کے لیے ہے، حفاظ، صالحین، علماء، شہداء اور فرشتوں کے پاس بھی یہ شفا ہے۔ دیکھیے، فرشتے کچھ لوگوں سے بہت پیار کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے دیکھیے کوئی
کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جس پہ کوئی فرشتہ فدا ہو جائے. جیسے اگر کوئی نماز کے بعد پورے اپنے خشوع و خلوص کے ساتھ ذکر کر رہا ہو، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ جس پہ فرشتے جو ہے خوش ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن بہت ہی اچھے سے، بہت ہی اس کا صحیح حق ادا کرنے کے نیت سے پڑھ رہا ہو، اور اس لیے فرشتے بھی جو ہے وہ ایسے انسان کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرشتے بھی شفاع کریں گے اہل الکبائر کے لیے، اور اس لیے ہم نے کبھی بھی اچھے اعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس کون سے فرشتے ہیں. صدقہ دیتے وقت، کوئی ذکر کرتے وقت، کسی کو جو ہے اگر آپ مسکرا کے دیکھیں، کیا پتا کہ کوئی فرشتہ آپ کی اس ادا سے خوش ہو جائے. کیا پتا کہ کوئی فرشتے کو آپ کا کون سا اعمال پسند آ جائے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھے اعمال جو ہے وہ ہمارے فرشتے بھی پسند کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنہ کے لوگوں کی یادداشت پرفیکٹ ہوں گی، زبردست ہوں گی. وہ کچھ نہیں بھولیں گے، انہیں سب لوگ یاد رہیں گے جس سے بھی انہوں نے بات کی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ یاد کرے کہ کہاں ہے فلاں اور فلاں، اس نے میری مدد کی تھی جب مجھے ضرورت تھی. وہ یاد کریں گے صرف اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور انہیں احساس ہوگا کہ جس انسان کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ جنہ میں نہیں ہے. وہ فرشتوں سے پوچھیں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ ارے وہ تو جہنم میں ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس انسان کے لیے شفاع کریں گے، اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور مسند امام احمد میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صالحون سے کہا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بلاؤ صدیقون کو میرے سامنے، اور انہیں لایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اشفعوا، پھر وہ لوگ شفاع کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ شہداء کو. دیکھیے صالحین کا مرتبہ جو ہے شہداء سے اوپر ہے. لاؤ شہداء کو میرے سامنے، اور وہ بھی شفاع کریں گے. دوسری روایت میں آتا ہے بلاؤ نبیون کو، صدیقون کو، صالحین کو، متقی کو، یہ سب شفاع کریں گے. جتنا اونچا ایمان اتنی زیادہ شفاع ملے گی. اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ اچھی سنگت میں رہو، متقی اور صالحین لوگوں کے بیچ میں رہا کرو. پتہ نہیں ہمیں قیامت کے دن کس کی شفاع کام آئیں گی. تو ہم آج اس بات پر ہماری کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسے اور تفسیر میں اپنی اگلی کلاسز میں اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.